عزیزان محترم، جو ہمارا سلسلہ موضوع ہے خدا کا نظام، یعنی کائنات کے نظام میں اللہ کے قوانین۔ اللہ کے قوانین اس پر ہم بحث کرتے ہم قریب آ گئے ہیں۔ جو اللہ کا دین تھا یہی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب اسلام کے ایک فطرتی اسلام ہے جسے قانون تکون کہا جاتا ہے، قانون تکوین کہتے ہیں۔ ایک تشریعی ہے جس میں شرعی احکام، عبادات، عملیات ہیں۔ کل ہم نے ذکر کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ توحید کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، سب کچھ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ ہی ہے کائنات میں، بننے میں بھی، بچانے میں بھی، چلانے میں بھی وہی خدا ہے بس۔ لیکن اس خدا نے اپنے نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ قوانین ایسے بنائے تھے جو کبھی فطرت کے مطابق ہے، کبھی فطرت سے ہٹ کر ہے۔ فطرت سے ہٹ کر کرنے والے کام ڈائریکٹلی خدا خود کریں تو وہ اپنی قدرت کا مظہر ہے، لیکن اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے کر لے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتے ہیں جی؟ معجزہ، یعنی خارق العادہ، جو عام طور پہ نہ ہونے والے واقعات اپنے مخصوص بندوں کی عصمت کو بچانے کے لیے کرا دیتے ہیں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں میرے سمجھنے والے، غور کرنے والے جوانوں کے لیے، انسانوں نے کبھی بھی فطرتی تقاضوں میں، تخلیقی مراحل میں کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں انسان کے رس آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، مخلوقات کے کشف میں، مخلوقات کے استعمال میں انسانوں نے کوششیں کی ہے، لیکن فطرتی تقاضوں کی تخلیق میں کبھی انسان نے ہاتھ نہیں مارا۔ انسان کی رسائی سے باہر ہے وہ، یہی ہمارے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ مثلا وہ کیا کہا جی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو مثال دیتا ہوں۔ مثلا وہاں پر انسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہیں، انسان کے فکر ہے، انسانی معاشرے کو ہٹ کرنے کے لیے انسانوں نے غلط بیانی، غلط نظام دیا ہے، لیکن کائنات کے نظام میں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگا۔ وہاں پر جا کے انسان ہمیشہ بے بس ہوا۔ میں آپ کو ایک واقعہ پہلے سناؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے میرا یہ مدعا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ آتا ہے بہت سارے، میں آپ کو صرف نمونے کے طور پر، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کل کی مجلس سے آگے پھر ہمارے پاس اتنے کھل کے بات کرنے یا موضوع کا آگے اسی انداز میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ تو آج اور کل میں آپ یہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جو بالکل ہی خدا کا منکر تھا، خدا کا منکر تھا۔ اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں ایک جملہ قرآن مجید میں بار بار، یہ آیت 2 دفعہ آئی ہیں، اس کی طرف دیکھیں۔ کائنات کے نظام میں اگر دخل دے دیں، خود خدا بن جائیں، خدا ہونے کا دعویٰ کریں، اسے مشرک کہتے ہیں۔ سمجھ آگے نہیں آجی؟ مشرک کہتے ہیں۔ لیکن خدا کے دین کے حوالے سے جو تشریع، نظام تشریع ہے، ان کے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ توحید کا منکر ہو جائیں، خدا کی وحدانیت کا، نبیوں کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا، یوم آخرت کا منکر ہو جائیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ نظام کائنات میں اگر اپنے آپ کو دخیل سمجھے تو اس کو مشرک کہتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، کافر کا جو کی مذمت ہے اور مشرک ہے، ایک مشرک ہے، کافر ہے۔ کافروں کے لیے اتنا سخت نہیں ہے قرآن کا لہجہ۔ ان اللہ یغفر ما یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ خدا نے قرآن میں 2 جگہوں پہ اعلان کیا ہے، جو میرا مشرک ہوگا ان کے لیے تو کبھی بھی بخشش نہیں ہے نہیں جی؟ اللہ نے اعلان کیا ہے مشرک کے لیے تو کبھی بھی بخشش نہیں ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے لیے کوئی چانس ہو سکتا ہے، شرک کے لیے کبھی نہیں۔ شرک نظام میں دخیل ہے،
اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں خود حصہ دار بننا، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہو گئی نظام کائنات میں بنا چکا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت ساری بحثیں ہو گئیں۔ قرآن میں جس جابر کے ساتھ حضرت ابراہیم کا واسطہ پڑا اس کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے مختلف، کیونکہ اس زمانے کے جابر بادشاہ کے ساتھ بہت ڈائلاگ ہو گئے ہیں، بہت مقابلے ہو گئے ہیں دلیلوں کے ساتھ، لیکن وہ کس کو مانتے تھے؟ دنیا میں مختلف دیوتا ہے، خود نہیں، خود کار کائنات میں خود بناتا ہوں، میں خود کرتا ہوں نہیں، مخلوق کو دھوکہ دینے والے تھے کار کائنات میں، یعنی فطرت اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا امر و خلق کے، اس میں انسان نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، وہ انسان کی رسائی میں نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا ایسے مرحلے پر حضرت ابراہیم نے مختلف ان کو دلیلیں دی۔ وہ سورج کو عظیم دیوتا سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ اس کا کتابوں کے اندر نمرود نام آیا ہے۔ کیا نام آیا ہے جی؟ نمرود۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جو بادشاہ سرکش تھا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، یعنی خود خدا سے مطلب کائنات بنانے والا نہیں، سورج کو بنانے والا نہیں، بلکہ اس سورج کے دیوتا ہے، دیوتا نے مجھے حکومت دی ہے، میں لوگوں پہ حکمران بن گیا ہوں۔ اس حوالے سے جب ایسی وہ کی تو بتوں کے ذریعے سے وہ پوجا کرتے تھے، بہت بڑے اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا، سب سے بڑا بت رکھا، کلہاڑے کو لے کر بڑے بت کے کاندھے پہ چھوڑ کے سب تہوار پہ چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے جو کلہاڑا لے کر گئے تھے وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ کر چھپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ جب سارے تہوار ختم کر کے واپس آ گئے تو انہوں نے سارے بتوں کو، جو دیوتاؤں کا دیوتا سورج تھا، جن کی وجہ سے ان کے بتوں کے لیے بہت ساری چیزیں، نعمت ملتی تھی، روزی ملتی تھی، ان کے لیے عزت ملتی تھی، سب کچھ اسی کی وجہ سے سارے ٹوٹ کر شکار ہو گئے تھے۔ واپس آ گئے، واپس آ کے دیکھا تو سارے بتوں کا تو حشر کر دیا کسی نے، قرآن مجید میں ہے۔ تو نمرود نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ پکڑ کے لاؤ۔ ان سب نے کہا یہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا، ایک جوان ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے، یہی جوان، اس کا کارنامہ یہ ہے۔ قرآن کی میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو، سورہ الانبیاء کی، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ہاں بس یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ تو اسی جوان کا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس کو پکڑ کے لاؤ تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کیا اس نے توڑا ہے، ہمارے دیوتاؤں کو ایسا کیا ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم کو لے کر آ گئے تو پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کو، خالق نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان دیوتاؤں کو، بتوں کو خالق نہیں سمجھتے، معبود سمجھتے، یعنی عبادت کے لائق ہیں۔ کبھی خالق ہونے کا دعویٰ، فاتر ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا انسانوں نے۔ انہوں نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، سارے توڑ پھوڑ کر دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا ادھر رکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو کس نے توڑا تمہیں۔ ایک ایسا وار کیا ہے عقیدے پر، خود انگوش بدندان ہو گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ بڑے نے کیا ہوگا، تل یہ کلہاڑا لے کے بیٹھا ہے، اس نے توڑا ہوگا چوٹوں کو سب کو۔ تو سارے پریشان ہو گئے، ابراہیم یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی وار پر، صرف بتوں پر وار نہیں کیا، عقیدے پر بھی وار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر اپنے آپ میں غور کرنے لگے، کڑون لیامو سے حضرت ابراہیم لیامو کا ظلمی سے ہے نا جی، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو جو تمہارا خدا ہے، تمہارا سب کچھ اسی کی وجہ سے، تو اسی سے پوچھو شاید یہ بول سکے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بولتے ہیں جی، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، عجیب بات ہے۔ پھر اپنے آپ سوچنے لگے، حضرت ابراہیم کو فوراً موقع ملا، پھر کہا قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم اس کی پوجا کرتے ہو، عجیب بات ہے، خدا کو چھوڑ کر نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارے نقصان کو دور کر سکتا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہو، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائے گا یہ۔
اور پریشان ہو گئے. حضرت ابراہیم نے ان پہ تف کیا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, یا عقل ہو, افسوس ہو تم سب پر. ہل بھی نہیں سکتے, اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, پھر کہتے ہیں سب کچھ اسی کی وجہ سے مل رہے. جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائے گا؟ یہ سوچو کم از کم. جب کسی بھی لحاظ سے دلیلوں سے عاجز آ جائیں تو ہمیشہ باطل ہمیشہ طاقت اور منہ مزوری پر آتا ہے. تو اس کو پتہ چل گیا ہم دلیل سے ہار گئے ہے نہیں جی, ڈائیلاگ سے ہار گئے. تو دور حاضر میں بھی امریکہ نے یہی کیا تھا, آؤ ہم تمہارے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں, میز پر بیٹھتے ہیں. بڑے کم از کم 3-4 سالوں سے یہ جو نیوکلیر حوالے سے ڈائیلاگ ہو گئے, لیکن ان کی منطق ہمیشہ ناکام رہی. ان کے پاس ایٹم ہے, تم مت بناؤ, لے ہم بھی ختم کرتے تم بھی ختم کرو, یہ تو دلیل بنتی ہے. ہمارے پاس ہو تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس ہو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں ہے تو آ جائیں گے, تو محفوظ نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں میں کدھر محفوظ ہے؟ کسی دانشور نے خوب کہا تھا, اگر نیوکلیر محفوظ نہیں ہے, اب تک جو نیوکلیر پاور جتنے بھی ہیں ایٹم بم جنہوں نے بنائے ہیں, اگر محفوظ نہیں ہے تو امریکہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں جس نے 2 دفعہ استعمال کیا ہے. لیکن ڈائیلاگ پہ ہار گئے, مذاکرات پہ ناکام ہو گئے, تو طاقت پہ آ گئے. طاقت سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن طاقت نے مزید ایران کو مضبوط بنا دیا. عالم اسلام کی طاقت مزید نکھر گئی. تو یہی صورتحال حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ہو گئی. اب آپ دیکھیں, خدا ان نیچر کو کبھی اپنے مخلوق کے میں سے برگزیدہ بندوں کے لیے استعمال کرتے تو وہ معجزہ ہو جاتا ہے. خالق کریں تو کرشمہ قدرت ہے, مخلوق میں سے جو اپنے نمائندوں کی حقانیت کو بچانے کے لیے یہی ان نیچر واقعہ پیش کرے تو وہ معجزہ کہتے. جب حضرت ابراہیم سے ڈائیلاگ پہ ہار گئے تو انہوں نے کہا پھر یہ ابراہیم اسی طرح باز آنے والا نہیں ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. نمرود نے کہا اگر اپنے معبودوں کی تم نے مدد کرنی ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو, آگ میں جلا دو. آگ میں جلانے کے لیے کہا, آگ میں جلایا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں, آگ میں جلایا تو خداوند عالم نے یہاں پر اپنا کرشمہ قدرت مخلوق کے لیے پیدا کر لیا, ابراہیم کی حقانیت کے لیے. اگر وہ ان کے معصوم عصمت و نبوت کو بچانے کے لیے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے آگے سے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کا کام جلانا ہے, یعنی جلانا تھا. فطرت چینج ہو گئی, ایک انسان آگ میں پھینکا گیا, آگ نے اپنے فطرتی تقاضے کو ترک کر دیا, گلنار گلزار میں بدل گیا. وہاں اس نے اور ایک دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. تو حضرت ابراہیم نے یہاں جواب دیا. ایک مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا, میرا ایک مدعا تو یہ ہے کہ فطرت کو اگر خدا اپنے برگزیدہ مخلوق کی حقانیت کے لیے استعمال کریں تو اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ معجزے قرآن مجید کی روح سے ثابت بھی ہے. یہی سارے انبیاء کے پاس تھے. جس طرح آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن جائیں, سانپ عصا سے نہیں بنتا بلکہ کسی سانپ سے پیدا ہو جاتے ہیں. آگ کا کام جلانا تھا, جب کہیں حکم خدا ہو جائے تو فطرت کے تقاضے چینج ہو کر مخلوق میں سے ایک انسان کی حقانیت کی دلیل بن جاتی ہے. یہ خداوند عالم نے معجزہ دکھایا. اور ایک, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میرا دوسرا مدعا یہ ہے, کبھی بھی مخلوق میں سے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کیا ہے, لیکن کار فطرت میں دخیل ہونے کا دعویٰ انسان سے نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو جائے گا. جیسے آپ یہ دیکھیں, یہی نمرود ادھر حضرت ابراہیم سے پھر لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے تو خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پیش کر رہے ہیں. کیا میرے حبیب آپ نے اس شخص کے واقعے کو نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک.
ابراہیم نے ان کے ساتھ احتجاج کیا تھا یا بحث کی تھی، کون سے؟ جس کے لیے یعنی ان کے اپنے رب کی طرف سے حکومت ملی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب اس نے کہا، نمرود نے کہا میں خود خالق ہوں، یعنی میں خود یعنی دنیا کا حاکم ہوں، میں لوگوں کا خدا ہوں، یعنی خالق نہیں، میں لوگوں کا خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تم کیسے خدا ہو؟ میں خدا ہوں کیسے؟ یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کار شریعت میں انسان نے گستاخیاں کی ہے، کار فطرت میں انسان کی رسائی جب آ جائے انسان مبہوت ہو جاتا ہے، اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا ارے نمرود تو دعویٰ کر رہے ہیں خدا کا، تو خدا ہے؟ اس نے کہا میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل مانگی، تمہاری کیا دلیل ہے؟ قال ابراہیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب، جب نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے، تو نمرود نے آگے سے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہیں جو مردہ بھی کرتا ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، کہا تو بھی کرتا ہے؟ ہاں میں بھی کرتا ہوں، یہ آگے قرآن میں ہے۔ قال انا احیی و امیت، تیرا رب بھی زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ کیسے؟ تو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے مارتا ہے؟ بیچارے ایک آدمی ادھر سے جا رہا تھا، اس کو بولا ادھر آ جاؤ، اس کو قتل کیا، دیکھا میں نے مار دیا نہیں مار دیا، زندے کو مارا نا میں نے، تو مردے کو کیسے؟ بیچارہ جو زندان میں تھا، ابھی کل پرسوں اس کو سزا دینی تھی اور اس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا، اس کو کہا یہ بندہ کل تک مارے گا، آج میں اس کو رہا کر دیتا ہوں۔ دیکھا میں بھی زندے کو مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ تمہاری کیسی منطق ہے؟ یہ تم نے زندہ کیا، یہ بیچارے زندہ ادھر سے بیچارے کو تم نے قتل کر دیا، اور ادھر تم نے خود ادھر قید میں رکھا تو اس کو چھوڑ دیا تو وہ زندہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کو تاثر یہ دیا جا رہا تھا مخلوق کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کے خالقیت میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو ہی یہ کہا تو وہ سورج کو سب سے بڑا دیوتا سمجھتا تھا، حضرت ابراہیم کو فوراً موقع ملا تو قرآن آگے سے بول اٹھا۔ قرآن میں یہ ہے قال ابراہیم، اگر تو خدا ہے تو ایک کام کرو، کیا کروں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا خدا سورج کو مشرق سے روز نکالتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا سورج کو ایک سورج مغرب سے نکالو۔ یہ دیکھ کار خالقیت میں آ گئے تو انسان پھر بے بس ہو جاتے ہیں، انسان کی رسائی میں نہیں، خود مخلوق ہے، مخلوق ہو کر کار خالقیت میں کبھی دعویٰ ہی نہیں، وہاں انسان کی شکست ہے، اس قانون میں انسان کی شکست ہے۔ لیکن قانون شریعت میں، قانون تشریع میں انسان نے جرأت ضرور کی ہے، میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، میرے کہا مانو۔ عجیب بات ہے، جب حضرت ابراہیم نے یہ دلیل پیش کی فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ایک سورج مغرب سے نکالو، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پر مبہوت طاری ہو گئے، وہ بے حال ہو گئے، ہاں یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہاں سے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں جی انسان خدا کی وحدانیت میں آپ دیکھیں انسان کی رسائی نہیں ہے، وہ خدا ہے جو انسان کے کائنات کے بنانے میں بھی، بچانے میں بھی، چلانے میں بھی اگر قدرت ہے وہی خدا ہے، اسی کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کے مقابلے میں کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اور ایک یہ ہے اس نے اپنے کار تخلیق میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو اپنے بندوں کے، جو اپنے مخصوص بندوں کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جب حضرت ابراہیم کے سامنے یہ کیا کہ حق ہونے کی دلیل بنا دی، لیکن کبھی خداوند عالم اپنے انہی بندوں کو وہ قدرت عطا کرتا ہے جسے معجزہ کہتے ہیں۔ ابراہیم کے دور میں ابراہیم خود کے لیے بھی یہ مشکل تھا، واقعاً سمجھنا بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا، سورج کو ادھر ادھر کرنا نظام کائنات میں دخل دینے کے برابر تھا، لیکن جب میرے نبی کو جب کسی نے کہا، میرے علی کو جب کسی نے کہا، تو خداوند عالم نے ڈوبا ہوا سورج اشاروں سے، آپ نے دیکھا کہ ڈرون کو جس طرح سے
اشاروں سے انسان یعنی لیتے ہیں بغیر آدمی کے، اس انگلیوں کے اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے پھر نماز کو ادا کر کے پھر سورج کو غروب کر دیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ محمد محمد صلی وآل محمد۔ اگر یہ کار فطرت کسی مخلوق کے ذریعے، اپنے نمائندے کے ذریعے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ کام اللہ ہی کی طرف سے۔ اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہوگا، خداوند عالم نے اپنے مخصوص ان بندوں کو جب چاہیں تو فطرت کے تقاضوں پر بھی کمان کا اختیار رکھا ہے، اور دوسرا شریعت کے اندر بھی ان کی سیرت کو عین قانون شریعت بنا دیا ہے۔ ارے ادھر مان لیتے ہو، ادھر بھی مانا کرو۔ نظام کائنات میں جب آپ اللہ کے نمائندوں کو اتنی قدرت مانتے ہیں تو نظام تشریع میں بھی مناؤ۔ تو خداوند عالم نے 4 جگہوں پہ فرمایا میں اپنے نبی کے ساتھ وہ دین بیچ رہا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ یہ 3 دفعہ یہ آیت نازل ہو گئی، آخری جملہ مختلف ہے، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اور ایک میں جو شہادت کے حوالے سے آیت کا مفہوم ایک ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے، جسے دین تشریع کہتے ہیں۔ تکوین میں ہم نبی کو مانتے ہیں، یہی کمال ادھر بھی دیا تھا۔ اب اس دین کو نبی پر خداوند عالم نے مبعوث کیا، اس دین کو ہم مانتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی تاریخ کی حقیقت کو بھی مان لیا کرو، اسلامی تاریخ کی حقیقت کو بھی مان لیا کر لو۔ جس نبی کو اتنا مقام عطا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں خداوند عالم کی خدائی کے آثار بھی اس پروردگار نے عطا کیا، تو اس نبی کو دین حق بھی عطا کیا تھا۔ وہ دین انبیاء کے ذریعے سے چلتا آ رہا تھا، کمال کے درجے پہ نہیں پہنچا تھا، بلکہ وہ پروسیس میں تھے، دین تکمیل کے مراحل میں تھے۔ جب نبی دنیا سے جا رہے تھے تو دین کے کمال کے لیے ایک ایسا نبی نے پروگرام بنایا، ایک ایسا اجتماع کرایا جس میں سارے بیٹھے ہیں۔ وہاں پر جب ایک کام ایسا ہوا، نبی نے دنیا والوں کو دکھا دیا، اب تک آدم سے لے کر خاتم تک اور میری زندگی کے 63 سالہ زندگی کے آخری دن تک یہ دین تکمیل کے مراحل میں تھا۔ جو ہی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلامی ابراہیم کو خلت کے مقام پہ پہنچا کر، موسیٰ کو کلیم اللہ کے درجے پہ پہنچا کر، نوح کو نجی اللہ کے درجے پہ پہنچا کر، عیسیٰ کو روح اللہ کے درجے پہ پہنچا کر، دین کو لیے کمال کی سند نہیں ہے۔ جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، 63 سالہ زندگی میں سے آخری سال نبی کا ہے، وہ نبی خود اعلان کر کے جا رہے ہیں، میں چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میں تم سے دائی اجل کو لبیک کہہ کر جدا ہونے والا ہوں۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ تو چلتے جا رہے ہیں، میرا دین کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، پوری تاریخ اسلام مفسرین کا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں واقع نہیں ہوا، بلکہ حکم خدا سے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند جب پیغمبر کو یہ حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کار رسالت کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس موقع پر نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، جہاد کا حکم نہیں دیا۔ نماز پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے، اور روزہ رکھتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، کئی ایک جہاد پیغمبر آپ دیکھیں 83 جنگیں پیغمبر لڑ چکے تھے، حج کر کے آ رہے تھے۔ دین کا اور کون سا اہم رکن رکا ہوا تھا، ابھی اس کو پہنچایا نہیں تھا۔ یہیں
جب پیغمبر ان تمام مراحل سے گزر کر آج ایک کام رہ گئے تھے، دین کو قیامت تک کے لیے سند کمال دے کے نبی دنیا سے جانا تھا، اسی لیے ہاتھوں میں اٹھا کے یہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا جب کہا تو خداوند عالم کی طرف سے یہی آیت قرآن کی صورت میں ایک نعرہ بلند ہوا جسے سند کمال دین کہتے ہیں۔ اسلام پہ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی نظام قرآن کے مطابق یوم اکملت لکم کے بعد خداوند عالم کا یہ اعلان تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ رسول جو مبعوث کیا گیا تھا اس کے اوپر ارسلہ بالہدی و دین الحق، دین حق کو ہم نے ان تک پہنچا کر سند کمال اگر ملا ہے تو دین کی بقا کی ضمانت کے لیے نبوت دنیا سے جا گئی نہیں، نبی دنیا سے جب جانے لگے تو نبی کے جگہ پر جب ولی آ گئے تو دین کو سند کمال ملا تھا۔ محمد آل محمد صلوات۔ یہ سند کمال کے لیے وہ دین جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر یہ نظام کر کے گئے، اس دین پر اگر کوئی آنچ آ جائے کس نے بچایا؟ اس دین کو کس نے بچایا؟ دین پہ سب کچھ قربان کس نے کیا؟ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی قربانی کس کی ہے؟ سب سے بڑی قربانی آل محمد خاندان رسالت کی ہے۔ یہ تو تاریخ گواہ ہے، کیا کیا دین پہ قربان نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، صحابہ کرام کا بھی کردار ہے، ضرور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک جملہ ضرور یاد رکھنا، یہاں پر ایک ہوتے ہیں دنیا میں بھی، ابھی آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر انتظام میں بھی دیکھیں، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک ریاست ہوتی ہے۔ حکومت مستقر نہیں ہوتی، وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ریاست ہمیشہ مستقر ہوتی ہے۔ ریاست کی جو افراد ہوتے ہیں مستقر ہوتے ہیں، آپ اس کو سوچیں۔ اور آگے جو حکومتیں آتی ہیں یہ جمہوریت کے پروسیس میں ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں، لیکن آل محمد دین کے اندر نبوت کا سلسلہ یہ سرکاری عہدے ہوتے ہیں، خدا کے سرکاری عہدے ہیں، نبوت سرکاری عہدے ہوتے ہیں، امامت و ولایت سرکاری عہدے، تو ان میں اپنی طرف سے لوگوں کو چن کے رکھنے کے اختیار کا بھی نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، کوئی نبی نہیں بنا سکتا، کوئی رسول نہیں بنا سکتا، ساری دنیا اتفاق بھی کر لے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، کسی کو امام نہیں بنا سکتے، لیکن حکومت کی ظاہری طور پر ظاہر ہے، ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کیا ہے؟ حکومتیں بن گئیں، عالم اسلام میں حکومتیں بن گئیں، نظام ظاہری کو چلانے کے لیے تاریخ کا حصہ ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر ابھی آبیے تھے، فارم 47 ہے، فارم 45 ہے، فارم 49 ہے، 49 ہو 50 ہو 60 ہو، جم کے حکومت کریں، تاریخ کا حصہ چاہے پراپر طریقے پہ آئیں یا نہ آئیں، پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گی۔ کس کی حکمرانی؟ ہمارے سامنے آپ دیکھیں ایک ڈکٹیٹر پاکستان پہ حاکم رہے، چاہے اپنے زور بازو سے آئیں یا قانون کی چینجنگ کر کے آئیں، پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گی نہیں رہے گی؟ پاکستان کے صدور کی تاریخ ہو تو ایک ڈکٹیٹر کا نام آئے گا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، حقیقت کا نہیں۔ جو آئین کے تحت آئیں یا وہ نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ تاریخ کا حصہ الگ ہوتے ہیں، حقیقت کا حصہ الگ ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جتنے بھی عہدے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ ہم نے نبی بنایا، ہم نے رسول بنایا، ہم نے شریعت دی، ہم نے دین بنایا۔ اللہ کے دین بنانے کے اختیار لوگوں میں رکھا ہی نہیں، نبی بنانے کے اختیار رکھا ہی نہیں۔ ہاں ظاہری حکومتیں بن گئی ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ اس کو مانے نہ مانے وہ تاریخ کا حصہ ہے، حکومتیں آئی ہیں، لیکن رسالت و نبوت جو سرکاری عہدے ہیں ان کا جو قائم مقام ہوگا جب تک خدا کی طرف سے نہیں آئے گا یا نبی کی زبان سے نہیں آئے گا وہ نہیں بن سکتے۔ یہ تاریخ کا عقیدے کا حصہ ہے، عقیدہ الگ ہے، تاریخ الگ ہے۔ تو اس عقیدے میں اگر آپ دیکھیں تو دین کے بقا کے لیے کس نے کام کیا؟ حسین علیہ السلام کا نعرہ یہی تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی واسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنے کے لیے، یعنی دین کی بقا کا
حکومت کی بقا کا نہیں، حکومت اگر نہیں ہوتی تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، مدعای سلطنت بودے اگر حسین کی جو خواہش حکومت بنانا ہوتی، مدعای سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی باچینین سامان سفر، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے سفر نہیں کرتے، ایسے انتظام نہیں کرتے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کو ناموس کو لے کر جائیں، مریضوں کو لے کر جائیں اور بوڑھوں کو لے کر جائیں۔ حکومتیں قائم کرنی تو جوانوں کو صرف لے کر جاتے، لڑنے والے پہلوانوں کو لے کر جاتے، ناموس کو سال لے کر کبھی بھی میدان میں نہیں جاتے۔ یہاں حقانیت دین حق کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ مدعای سلطنت نہیں ہے، مدعای امامت ہے، مدعای بقائے دین ہے، اس لیے میدان میں آئے حق کو بچانے کے لیے، دین حق کو بچانے کے لیے۔ تو یہی حق جب سامنے آ جائیں تو نہ جوان کی جوانی کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس جوان کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے، نہ گھر بار کو دیکھا جاتا ہے، بس موت سامنے دین کے لیے آ جائے تو یہی آخری تمنا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہی جملہ علی اکبر نے کہا تھا۔ عزیزو، آج علی اکبر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جب راستے میں جا رہے تھے حسین، مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر چلتے چلتے آنکھیں لگی تو اس وقت مولا نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہاتف غیبی کی ندا آئی تھی، مولا نے ندا کو سن کر کلمہ استرجاع کی تلاوت کی تو ساتھ علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا بابا جان، آپ نے تعجب کے موقع پر یا موت کی خبر کی سن کر یہ آیت کی تلاوت ہوتی ہے، آپ نے اس کلمے کی تلاوت کیوں فرمائی؟ تو مولا حسین نے فرمایا، بیٹا میرے آنکھیں لگی تھی، اتنے میں ایک ہاتف ندا دے رہا تھا، یہ ایک ایسا قافلہ ہے موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس موقع پر بابا کی تسلی کے لیے علی اکبر وہ جوان ہے جو امام وقت کو تسلی دے رہے ہیں۔ بابا الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بلا کیوں نہیں بابا کی جان، ہم حق پر ہیں۔ بابا جب حق پر ہے تو حق کی بقا کے لیے لا نبالی بالموت، موت آ جائیں تو کیا پرواہ ہے بابا۔ اب آپ دیکھیں ایک جوان کڑیل جوان ہے جس کے ساری خواہشات ایک طرف ہے، ایک طرف دین حق ہے۔ جب دین حق پر ہے تو مرنے کی کیا فکر ہے بابا۔ یہ ہے علی اکبر عزیزو، اتنا عظیم اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے حسین نے وہ قربانی پیش کی جو تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ اس قربانی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ واقعاً رونے کے لیے اگر کوئی ہے جن کی مصیبت پر رویا جائے تو حسین کا علی اکبر ہے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا، یہ جب آپ کا مصطفیٰ شہید ہوا تھا تو لوگوں نے کہا امام خمینی کو کیسے ذکر کیا جائے، مصطفیٰ شہید ہو گیا، بہت ہی قابل مجتہد، تو اچانک سے زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے وہ جا کر آپ سے کہا آغا جان آپ صبر کریں، مصطفیٰ شہید ہو گئے نجف میں۔ تو امام خمینی نے فرمایا تھا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ جب رحلت کو شہادت کو 3 دن گزر گئے تو کسی ذاکر کو بلایا جو مجلس پڑھنے والا تھا، اس سے کہا آج تم نے یہاں پر مصطفیٰ کے آپ 3را دن ہے شہادت کو، تو یہاں پر ایک قصہ ضرور پڑھنا۔ کون سا قصہ پڑھواگا؟ علی اکبر کا قصہ پڑھے۔ کیوں؟ رونے کے لیے میرا مصطفیٰ نہیں ہے، اگر کوئی روئیں تو حسین کے اکبر کے روئیں، مصطفیٰ پہ نہیں۔ تو جب امام خمینی صبر سے بیٹھے تھے، جوں ہی علی اکبر کا نام ذاکر نے لیا تو زار زار رونے لگے، علی اکبر علی اکبر، قربان علی اکبر۔ عزیزان، فخر الشباب حسین کا وہ جوان، جب اصحاب و انصار سے حسین محروم ہو گئے، علی اکبر سے رہا نہیں یا بابا مجھے اذن جہاد دیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں یا خود جوان ہیں، جوانی کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن امام کے اس جملے پر ضرور غور کر لینا۔ علی اکبر سامنے آئے اور بوڑھے باپ سے یہ کہہ رہا ہے بابا مجھے اذن جہاد دیں، تو جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا تو نہ یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حسین نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مولا حسین کیا فرماتے ہیں، بیٹا کس جرأت سے تم نے یہ اجازت مانگی، کس حوصلے سے تم نے یہ جملہ کہا؟ تمہیں اندازہ ہوتا، یہ جملے پہ غور کر لیں،
اکبر تمہیں بھی اندازہ ہوتا اگر تمہارا بھی تیرا جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو باپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہے، تمہیں اندازہ ہوتا جوان بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہے، بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہے علی اکبر، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال علی اکبر نے بہت لجاجت کی، مجھے اذن جہاد دیں، اصحاب و انصار سارے شہید ہو گئے، بابا اب مجھے اجازت دیں۔ جب حسین نے اجازت دی تو کیا علی اکبر کے سر پہ پیغمبر کا عمامہ رکھا، اسف عقاب سامنے تیار کیا، اور ماں سے کہا، لیلا سے کہا جو اکبر کی یہاں میں کس طرح سے کہوں، میں کس طرح سے کہوں، بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کچھ تیاریاں کرتے ہیں، کہا جو کپڑے اکبر کی شادی کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں ذرا وہ لے کر آ جائیں، میں اپنے بیٹے کو سجا رہا ہوں، کس کے لیے، شادی کے لیے نہیں، دلہا بنانے کے لیے نہیں، شہید ہونے کے لیے۔ اکبر کو سجایا اپنے ہاتھوں سے، جب باپ بیٹے دونوں خیمہ گاہ پہ، لیکن ایک جملہ ہاں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اس جہاد میں جانے سے پہلے میں اور تیری ماں سے زیادہ تیرے اوپر حق ہے میری بہن تیری پھوپھی زینب کا، زینب سے اجازت لے لو، پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آگے بڑھو بیٹا۔ جب زینب نے بھی اجازت دی، علی اکبر میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، حسین نے سینے سے لگایا اور علی اکبر کو رخصت کیا، اور رخصت کر کے اتنا اداس ہوئے امام، اتنے اداس ہوئے واللہ، اور کچھ نہ کہہ سکے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہی کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، میں اس جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس برسولک، جو ہو بہو تیرا رسول ہے پروردگار۔ جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر نبی کی زیارت کو پورا کرتے تھے، آج اس جوان کو میں موت کی طرف بھیج رہا ہوں، خدا بندہ۔ واللہ علی اکبر گئے، حسین کو سکون نہیں آیا، در خیمہ پہ انتظار کرتے رہے۔ ادھر حسین خیمہ گاہ میں ہے، لیکن حسین کی جان علی اکبر کے ساتھ میدان قتل گاہ کی طرف ہے۔ ایک دفعہ جب علی اکبر نے بہت سارے دشمنوں کو فنار کر دیا، دل میں سوچا علی اکبر ایک دفعہ جا کے بوڑھے باپ کی خبر تو نہ لے لوں، خدا نہ خواستہ جوان بیٹے کی جدائی میں باپ کو کچھ ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر علی اکبر ایک دفعہ واپس آ گئے۔ بہت سارے کارنامے انجام دینے کے بعد علی اکبر واپس خیمہ گاہ میں واپس آئے، دیکھا تو بابا در خیمہ پہ انتظار کر رہے تھے، تو اس وقت علی اکبر نے یہی بہانہ کیا، بابا یا ابتی، اے میرا بابا، العطش قد قتلنی، بہت پیاس لگی ہے بابا، وثقل الحدید اجہدنی، جہاد کے سامان نے مجھے بڑا تھکا دیا، حل الی شربت من الماء سبیل، بابا کیا ایک گھونٹ پانی کا ملے گا بابا؟ بہت کارنامہ انجام دینے کے بعد جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ حسین اپنی جگہ بہت مایوس ہو گئے، بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ایک دفعہ انگوٹھی چسائی اور ایک دفعہ کہا تاکہ اس سے علی اکبر کو تسلی بھی ہو جائے، بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو تاکہ کوئی سبیل ہو جائے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں، عزیزو اللہ
علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھا، تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا، علی اکبر نے جلدی سے نکالا۔ مولا نے پوچھا اکبر تھوڑی دیر کیوں نہیں رکھا، جلدی کیوں نکالا؟ تو جملہ سنے واللہ علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں، بابا میری زبان سے تو آپ کی زبان زیادہ خوشک ہے بابا۔ مجھ سے تو آپ کی زبان زیادہ خوشک ہے بابا۔ علی اکبر کو تسلی ہو گئے۔ حسین کے دل پہ بہت ہی یہ بوجھ تھا، بہت ہی سخت گزرا، میں جوان بیٹے کو پانی تک بھی نہیں پلا سکا۔ علی اکبر لوگ سے یہاں میدانی شخص، علی اکبر لوگ سے میدانی شخص جوان کن تائی آنگے اگر جوانی ماتم نہیں ڈالے، علی اکبر میدانی شخص واللہ کوچی چیز بھر یہاں حوصلہ ہے والا نہ حوصلہ پاوے حوصلے ترچی میں سے حوصلہ سو یہ رہا لگتا میں کوئی ہوتا ہے شاید جو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا کی طرف تھوڑے سے لے چلو۔ علی اکبر وزیر ہے اجازت سے لے جوان کوئی اتیاگو سفید سی بس یہی کوئی یاد رکھو چیچی کی بھر نام نبیوں میں نام کی تو بولے حسین اسی کا چاہتا ہے جیچے ہو سکتے علی اکبر میدان کربلا قتل گائے پر روانہ سو حسین کی مگالت ایک شخص سے ہوئی علی اکبر یہاں نے شروع اس ایک مہینہ حالت سے دینے سوئے دوستان کو بتا مرکز میں منظر میں دیدے ظالم چیزی لقین چھوڑ نیزے کھڑے بچوں یہ علی اکبر رولا اشارہ بیانا علی اکبر رولا دعوہ نشو جان چارے بگوانا اسے اوزامی عجیبولا نحبوتا سن علی اکبر لگا خوش لو تایا میں سفر رسی لقین لگیون دشمنی اسکل لئے تو پاچی میں دشمن جہی سولو چیلہ جگوانا فقط دعوه ایروا ایروا سوسا لقین ابھی کلے سو لقین دیتا کوئی علی اکبر دعوہ سا مختلف طریقی کا چہلو تاکہ حسین کی میں جوان عمانت وقی مغالت ہم چک پر پولا اپنا ظالم کن بنی محائل سو مطل علی اکبر تیز کبھی خطر پولا سا وینس کلے کربلائی سبھی گانے ہنگوئی یہ وقت لسکت چی بلان کرنو میں ہمیشہ یہ دارے ایک ہوئے تھے یہ دار لے اس کی سٹوئی اپن لا یا وقت جکتو سے آگے آیا ہے یا وقت تو جوان برا دیوی سالی نو گتی شہید جوان باچی سو یا شہید تو اکھام کو تھوم بنگا ملا وہ سو لیکن احترام لکھا عزت لکھا دفن بیس اتلاؤں لگا ماسا فرسا بیت لیکن یہاں کو جیچی کیا جوانی کو خدا بندہ دے جوان کا مسا شہید سو وہ خدا بندہ علی اکبر میں اسے محشور ہو چکیا اللہ اے جوان کنی جوانیوں زمانی حالات کسی دن اسکول سے جو یا اللہ جب اللہ اے شہید کا ماسا حسین اللہ میں نقل کا اپنی جملوں کا ہمیشہ ہی دنیا سمجھے چیز ایک ماسا آخری وقت اللہ مولا حسین ادرک یانگیوں میں کشوس یانگی خبر نشوس یعنی مولا مسئلہ پوسر یانگی خبر نشوس علی اکبر کا سر پاگیونو علی اکبر کی کسر کنو السلام علیکہ یا آبتا سیسپر اگیچے کی بابنی آخری سلام علیکہ ان علی اکبر بابا شخص جامت ہے علی اکبر کا مناسب مشہد لو دنیا دیکھینی اگر اس کی حد شہر اللہ جوان بلد کرتے ہیں
کی نظر کنٹرول کر لو واللہ یار کا نالا اندازہ کی گاس شہید کو نماز کرتے ہیں حسین چپ تم لوگ اس کے سیکھا اگر کوئی اس کے سپیشل بھی ہوتا اللہ حسین حضور جنائی کا نباہ میں چھوٹ چاہتا ہے خبرنا دیکھو میں دنیا کو حسین رکھا سلو چیک اصل نوت عرامی صدر حسین کو چی جانو لشن سے پڑھ کرنا منی علی نبی علی اکبر اکبر حسین نے دنیا کو بخصا جوان کو بلی بولے علی اکبر اس کا چھوٹا حسین علی اکبر کو اس میں اس میں کھوڑا یارا میں نے جملے چکر دیا حسا ہوئے ڈالے اے شہید گانا گوش کے سر خم نصر مبارک کو حامی رہ لو اما علی اکبر گوش کے سر خم حسین چی رہ لو اے رمباری کچھوش در تو ہم بھی کچھوش کی علی اکبر کربلا اس سے کشاب کا گمی حسین سے تو بنا حسین بے اختیار سو لو سو سے چی رہ لے بنا وَدَعَ ذَبَّهُ عَلَى قَبِهِ جوان بھی لوگ دیکھا گیا Sinai,
حسین